اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال بھی گزشتہ کچھ سالوں کی طرح ہم نے کربلا کے پیغام کو سمجھنے کے لیے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کوفے کے حالات اور اسٹیٹ ٹیررزم کی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹیررزم جو ہے وہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ تم ہم سے ایگری نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کچل دیں گے، یعنی ڈسینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ٹیررزم میں۔ اور یہاں ٹیرر کا جو دائرہ ہے وہ اس سوچ کے حامل انسان کی طاقت پر منحصر کرتا ہے۔ جتنا بڑا یہ دائرہ ہوگا اتنا ہی وسیع دائرہ اس کے آتنک کا ہوگا۔ تو جس طرح آتنکواد ایک سوچ ہے، اسی طرح کربلا بھی ایک سوچ ہے، کربلا بھی ایک فکر ہے، کربلا بھی ایک تحریک ہے، کربلا بھی ایک مشن ہے۔ ظلم کو برداشت نہ کرنے کا مشن، ظلم کو برداشت نہ کرنے کی فکر، یہی ہے کربلا۔ لیکن اس انقلابی مشن، اس انقلابی تحریک کو لوگوں کے ذہنوں سے دور رکھنے کی، کیونکہ یہاں مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ اگر کربلا کی روح کو سمجھ لیا جائے تو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا اور انسانیت کے تقاضے بھی سمجھ میں آئیں گے۔ بھلے ہی اسلام کو ڈینائی کر دیں، لیکن انسانیت کے لیے جو گراں قدر چیزیں ہیں ان کو انسان سمجھ لے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں مذہب اور ملت کی قید نہیں ہے، اس فکر کو سمجھنے کے لیے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک آرگنائزڈ وے میں یہ کوشش کی گئی کہ کربلا کا انقلابی پیغام لوگوں کے ذہنوں سے دور رہے، مختلف طرح سے کوشش کی گئی۔ اور میں ابھی ایک ویڈیو سن رہی تھی ڈاکٹر اسرار احمد کا، آپ بھی یوٹیوب کے اوپر سن سکتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس کا جو لنک ہے وہ سینڈ کر دوں گی، ادروائز سرچ کر کے سنا جا سکتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے تو باقاعدہ نام لیا ہے، میں نہیں لوں گی، صرف مفہوم جو ہے وہ اس کا میں بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے ذہن میں یہ بات کہیں سے آ گئی ہے کہ اگر حاکم جو ہے اس کی بغاوت نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ اگر جب وہ مسلمان ہو، حاکم جو حکمراں جو ہے وہ چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کی بغاوت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اور حد ہے کہ ایک جگہ میں نے سنا تھا، اس میں سورہ نساء کی 59 آیت کو کوٹ کیا گیا تھا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اگر ڈفرینسز ہوتے ہیں، کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی ڈفرینسز ہیں، تو اس کا بیسٹ ریزولوشن یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹا دو۔ تو اس آیہ کریمہ کو جس کانٹیکسٹ میں کربلا سے جوڑا جاتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں بالکل جوڑا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں بات تنازع کی تھی ہی نہیں۔ ڈفرینسز اسی وقت تک ڈفرینسز رہتے ہیں کہ جب وہ ڈفرینسز کی حد میں رہیں، اور جب ڈفرینسز اپنی حد میں نہ رہیں، ان ڈفرینسز کی بنا کے اوپر ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کی پامالی کرے یا اس کے ساتھ حد عدل سے تجاوز کر جائے، تو پھر یہ معاملہ ڈفرینسز کا نہیں رہتا، پھر یہ معاملہ ظلم کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے
یہ فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ ظالم کی مخالفت کرے اور مظلوم کا ساتھ دے، کیونکہ ظلم اور عدل کے درمیان کوئی پیسج نہیں ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. یا تو وہ ظالم کے ساتھ ہوگا اور یا وہ ظالم کے اگینسٹ ہوگا. تو ڈفرینسز تبھی تک ڈفرینسز ہیں جب وہ ڈفرینسز کی حد میں رہیں. اور یہ آیے کریمہ ایک سیکھ دینے کے لیے، مثال کے طور پر آج جو مسلمانوں کے درمیان ڈفرینسز ہیں تو وہ ان ڈفرینسز کو ڈفرینسز کی طرح رکھیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں کہ ان کی بلیفز ان کے ساتھ، ہماری بلیفز ہمارے ساتھ. لیکن اگر اسی بنا کے اوپر جو ہے وہ ایک فرقہ یا ایک کمیونٹی دوسرے یا کوئی مذہب دوسرے کے ساتھ حد عدل سے تجاوز کر جائے گا تو پھر یہ معاملہ ڈفرینسز کا نہیں رہتا، یہ معاملہ پھر ظلم کا ہو جائے گا. تو جب بات ظلم کی آئے گی تو آپ یا ظالم کے ساتھ ہوں گے اور یا ظالم کے اگینسٹ ہوں گے. کوئی ایسا پیسج نہیں ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر کے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. یا آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا آپ ظالم کے اگینسٹ ہیں، یہ بھاگیداری آپ کو چننی ہوگی. ہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش بہت کرتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے حکومت کا تذکرہ تو کل کیا گیا تھا، لیکن حاکم کے بعد باری آتی ہے اس کے نمائندوں کی، اس کے جو آفیشلز ہوتے ہیں. تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو اپنے حاکم کا جو ہم پر اتھارٹی ہے ہم تو اس کا حکم بجا لا رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اکثر یہ ایکسکیوز رکھتے ہیں. لیکن وہ ایسا کر کے اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے مورل کانشیسنس سب کو دی ہے. انسان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے اس چیز کو تو چھوڑ سکتا ہے. یہ انسان کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ وہ چاہے تو اس ظالمانہ نظام کا حصہ بنا رہے یا اس سے علیحدہ ہو جائے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جس کو دے کر کے انسان اپنے آپ کو ظلم سے بری سمجھے. اس کے بعد باری آتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کے مختلف کاروبار وغیرہ، ظاہر سی بات ہے کسی بھی کنٹری کا جو پولیٹیکل نظام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پولیٹیکل حالات جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں. تو بزنس، کاروبار یا اور کوئی چیز جو ہے وہ سوچے انسان کہ ہم مخالفت کریں گے اگر حکومت کی تو پھر ہم کو سفر کرنا پڑے گا. اس بنا کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے. انسان کا اپنا عمل اس ایکسکیوز کی بنا کے اوپر بھی ظلم کا ساتھ دینا، ظالم کی حمایت کرنا جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کے دلوں پر خوف ہے، ڈر اور خوف کے عالم میں جو بات نہیں کہہ سکتے، تو وہ بھی بری نہیں ہو سکتے. اب یہ ساری چیزیں، ان ساری ایکسکیوزز کو ہم ایک بار امام حسین علیہ السلام کے طرف اگر چلیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں سب سے بڑی ایکسکیوز انسان کے پاس یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن سے دور ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے مدینے سے دور تھے، مکہ اور مدینہ سے دور تھے. سب سے بڑی ایکسکیوز تو یہی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ظالم کی حمایت کرنا پسند نہیں کیا. آپ اپنی بات پر اڑے رہے، آپ کے فیصلے میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ بچے تھے، عورتیں تھیں، اور ان کی حفاظت کا کوئی سامان، جب امام حسین رخصت آخر کو خیمے میں آئے تھے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا ان کے لیے. وہاں باقی انتظام تو چھوڑیے، وہ پینے کا پانی بھی نہیں تھا.
تو اپنے اہل و عیال کی رسپانسبلٹی کو بھی حق کی نصرت سے بچ جانے کا جو ہے وہ ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایکسکیوز بھی کام نہیں آئے گی. اور حر سپاہی تھا یزید کا، مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا. تو یہ انقلاب ہے جس کے ذہن میں جب پیدا ہو جائے تو وہ کربلا کی طرف آ جائے گا. جس نے اس اسٹرگل کا حق کے لیے یا سچ کے لیے، جس کے نزدیک سچ کیا ہے اور اس کے لیے اس نے جنگ کی اپنی زندگی میں، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو انسپریشن کربلا سے ملی تو وہ فرم رہا. نیلسن منڈیلا ہیں، مہاتما گاندھی ہیں، اور بہت سارے اور بھی ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ ان کو انسپریشن کہاں سے ملی. تو یہ ہے کربلا. ہائے حسین مصلح افکار مرحبا، اے تیغ انقلاب کی جھنکار مرحبا. تو نے لہو سے شمع جلا دی عقول کی، ہوتا نہ تو نبض نہ چلتی اصول کی.